آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے، اس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے، کثرت تکرار سے اس پہ کبھی پرانا پن ظاہر نہ ہوگا۔ انسان غور و فکر کرتا رہے تو قرآن مجید کے اندر حکمتیں ہیں، نئی نئی معرفتیں ہیں، نئے نئے پہلو ہیں، نئے انداز ہیں، نئے مضامین ہیں، وہ نکلتے چلے آتے ہیں اور یہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور کثرت تکرار یعنی بار بار وہی آیتیں پڑھنے سے اس میں کوئی پرانا پن ظاہر نہیں ہوتا کہ بہت دفعہ پڑھا ہے، ہر دفعہ پڑھو گے تو نئی بات سامنے آئے گی۔ قرآن اپنے آپ کو نئے انداز سے ہر بار منکشف کرتا ہے، کوئی اور حجاب اٹھا دیتا ہے، کوئی اور پردہ ہٹا دیتا ہے اور آپ اس سے اور قریب تر ہو جاتے ہیں۔ کس سے قریب ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی قربت کے نزدیک سے نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ یہ طبقات، یہ روحانی سفر کے سلسلے، یہ روحانی واردات، یہ روحوں کے سلسلے سب اسی میں ہیں۔ یہ روحانی سفر سب اسی میں ہیں۔ قرب کی راہ میں قدم بڑھانے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک دل میں جذب کر کے قرآن پاک کو پڑھے، سمجھے تو توفیق عطا ہو جاتی ہے عمل کی بھی، ورنہ کہنے والوں کے لیے، جاہلوں کے لیے، نامرادوں کے لیے یہ قرآن اساطیر الاولین ہی رہ جاتا ہے، یعنی ان کو صرف ملتے ہیں وہاں پرانے لوگوں کے قصے، وہ محض سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کتاب ہی ہے جیسے باقی کتابیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور کتنا عظیم معجزہ ہے جو موجود ہے۔ کیا نصیب والے ہیں وہ نصیب والے جو اس قافلے سے جڑ جاتے ہیں، قربت پا لیتے ہیں، اپنے رب کا راستہ پا لیتے ہیں، وہ سیدھا راستہ جو ختم ہوتا ہے اس پہ اے اطمینان والی جان لوٹ اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو آ میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔